حقیقت پلس کے محسوس دوستو السلام علیکم۔ پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد حامد میر نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے کیا سوال پوچھ لیا، میجر جنرل آصف غفور نے کیا جواب دیا، موقع پر موجود صحافی برادری بھی حیران۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجیے۔ پاک فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ میڈیا کے کردار کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، لیکن پشتون تحفظ موومنٹ سے کیے گئے سوالات کے جوابات قانونی طریقے سے لیں گے اور میڈیا پر بحث نہیں کروائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق پریس کانفرنس کے دوران سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر نے اپنے سوال کا آغاز شکریہ کے ساتھ کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت عرصے سے پاکستان میں سیاسی قوتیں اور آزادی پسند صحافی جو بات کہتے تھے کہ 1971 میں پاکستان کا میڈیا آزاد ہوتا تو شاید پاکستان نہ ٹوٹتا۔ آپ نے بہت کھلے الفاظ میں ہمارے موقف کی تائید کی ہے۔ اس شکریہ کے ساتھ سوال یہ ہے کہ نامعلوم افراد کا معاملہ صرف خیبر پختونخوا میں ہی نہیں بلکہ بلوچستان کے علاوہ اور جگہ پر بھی ہے۔ انہوں نے 2018 میں ان کی بات کرنا شروع کی ہے، مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 2005 سے بات کر رہے ہیں۔ جو سوالات آپ نے کیے ہیں کہ یہ مناسب نہیں کہ پی ٹی ایم کی لیڈرشپ کو الیکٹرانک میڈیا پر بلایا جائے اور ان سے یہ سوالات کیے جائیں تاکہ وہ جو الزامات لگاتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میڈیا پر ہمیں کوریج نہیں ملنے دیتے اور ہم پر بڑی پابندیاں ہیں، یہ تاثر بھی ختم ہو اور ان باتوں کا وہ کوئی جواب بھی دیں گے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے گزشتہ سال اسلام آباد میں ہونے والے پی ٹی ایم والے دھرنے کا ذکر کیا ہے، جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس کی فنڈنگ راہ نے کی تھی۔ میں اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان بھی اس میں گئے تھے اور منظور پشتین نے ہی ہمیں بلایا تھا اور ہم نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا اور آپ انڈیا سے پوچھ رہے ہیں کہ وہاں کون کون تھا، تو کیا یہ درست ہے کہ وہاں انڈین آرمی چیف بھی موجود تھے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ کا گمشدہ افراد کے ساتھ دلی لگا ہوا ہے اور ہمارا بھی ہے، ہمارا بھی اتنا ہی لگا ہوا ہے۔ ہمارا دل نہیں کرتا کہ کوئی بھی بندہ گم ہو، لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنگ اور پیار میں سب جائز ہے۔ جنگ بہت بے رحم ہوتی ہے اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے اسے فرض سمجھ کر لڑتے ہیں، کیونکہ یہ ذاتی جنگ نہیں ہوتی۔ یہ جن کی بات کرتے ہیں وہ گمشدہ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے اور عمران خان کے بعد جانے پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس دھرنے کا انتظام کہاں سے کیا گیا، بلکہ آپ کو تو اب بھی معلوم نہیں۔ ان کا ایجنڈا تو اچھا ہے اور وزیر اعظم کا بھی یہ کہنا ہے کہ پی ٹی ایم والے جن باتوں کو بنیاد بنا رہے ہیں وہ تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن جو سوالات آج میں نے پی ٹی ایم سے کیے ان کے بارے میں لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ پی ٹی ایم والے جو زبان استعمال کرتے ہیں، پہلے ان کی ٹویٹس دیکھیں، ان کے ایم این ایز کی ٹویٹس اٹھا کر دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ کیا کوئی ذمہ دار شخص اپنی فوج کے خلاف اس طرح کی بات چیت کر سکتا ہے۔ پھر آئین آتا ہے اور اس کی بالادستی کے لیے اقدامات اٹھائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ سختی ہو جائے گی۔ پی ٹی ایم سے جو سوال کیے ہیں ان کا جواب قانونی طریقے سے لیں گے اور میڈیا پر بحث نہیں کروائیں گے، جبکہ میڈیا پر بحث کے حوالے سے میری آپ سے درخواست ہے کہ میڈیا نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ میری تمام اینکرز اور ٹی وی چینل مالکان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو کردار ادا کر رہا ہے اس سے کہیں بہتر کردار ادا کر سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ایک دن مجھے دے دیں، موضوع میں دیتا ہوں اور مہمان اس موضوع کے ماہر کو بلائیں۔ عدلیہ کی ریفارمز پر بات کریں، ایجوکیشن ریفارمز پر بات کریں، پولیس ریفارمز پر بات کریں، فاٹا کی بحالی پر بات کریں، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا۔ آپ ریاست کا سب سے طاقتور ستون ہیں اور میں سارے میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اس تجویز کو قابل عمل بنانے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا کہ رات 7 بجے سے 12 بجے تک ٹاک شوز میں ہر کوئی حکومت کے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی حل تو بتائیں۔
اس ماحول میں ہر بندہ بول سکتا ہے، ریڑھی والا، رکشے والا، تانگے والا، بیوروکریٹ اور سیاستدان بھی بول سکتا ہے، مگر آرمی چیف جو 40 سال ملک کی خدمت کرتا ہے وہ نہیں بول سکتا۔ اس کا ترجمان بھی جہاں کھڑا ہوتا ہے تو آپ کو نہیں معلوم کتنا بندھا ہوا بولتا ہے۔ برائے مہربانی میڈیا ہماری آنکھیں اور کان بن جائے۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ لڑائی ہو گئی ہے یا دھماکہ ہو گیا ہے، اس لیے اس پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پی ٹی ایم والوں کی جب زبان سیدھی ہو جائے گی اور یہ خود بھی سیدھے ہو جائیں گے تو انہیں 24 گھنٹے ٹی وی پر بلائیں گے۔